ہمارا ایک معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جو کہ کئی چیزیں کرتا ہے، اور یہ عین اسلامی سمجھ کے کرتا ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی کہ اسلام ٹوٹلی اپوزٹ یا کانفلکٹنگ اوپینین رکھتا ہے ان کاموں کے بارے میں جو اکثر روایات ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کافی دیر برصغیر پاک و ہند میں ہم ہندوز کے ساتھ رہے ہیں. ہمارے رسم و رواج کے اندر میجورٹی جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے کلچر میں، بہت سی رسم و رواج اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہندوازم سے آئی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کلچر کو نبھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بیس بناتے ہیں، آدھا دین پکڑ کے اس کو عمل کر لیتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے سوالوں کے جواب دینے میں کہ میں آپ کو دونوں سائڈز بتا دوں، کیونکہ اسلام اگر آپ کو، اب آپ فرض کریں کہ میرا ایک شخص ایسا سوال کا جواب سنیں جو کہ کسی خاتون نے پوچھا ہو جو کسی آدمی کے اگینسٹ ہو، اور آپ صرف میرا وہی سوال سنیں تو آپ کو لگے گا کہ جی یہ تو آدمیوں کے اگینسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں کسی آدمی نے پوچھا ہو عورتوں کے بارے میں تو میں اس کو وہ سن کے لگے کہ عورتوں کی، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو کہ بیلنسڈ ہے. اگر خواتین کو کچھ کہا گیا ہے، اگر ہم اس سوال میں صرف ایک بات کر رہے ہیں، اور یہ مجھے کافی اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی یہ پروگرامز نہیں کیے، مجھے پتہ صحیح ہوتا ہے اور ہونا ہے اور میں اس سے بچتا رہا ہوں، لیکن اب میں نے شروع کر دیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جب آپ سوال ایک کا پوچھیں گے تو میرے پہ حکم اب یہ ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا. اب میں ہر سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں جی مرد ذرا عطیہ نہیں کرتے. آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملنی چاہیے. اگر خواتین یہ سوال پوچھیں کہ آدمی کیوں نہیں قوام بنتے تو میں اس کا جواب دوں گا. لیکن اگر آدمی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے اور عورتوں کو وہ اپنے اگینسٹ لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھی، سوال جو پوچھا گیا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے. مثلا اگر عورت کو کہا گیا کہ وہ قانتات بن جائے، اوبیڈینٹ بن جائے، تو میں تو یہی بتاؤں گا اوبیڈینٹ بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی قوام نہیں بنے گا بھائی، وہ کسی اور سوال میں اس کا جواب تو دے دوں گا کہ آدمی کو قوام ہونا چاہیے. تو ایک دو سوالوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے اوپینین نہ بنایا کریں، پوری سائٹ کو، پوری چیز کو سمجھا کریں اور بائسڈ نہ ہوا کریں. اب اسلام نے جیسے مجھ پہ یہ فرض کیا یا مجھے یہ کہا کہ مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اسی طرح سے مہمانوں کو بھی کچھ کہا ہے. اب اگر میں ایک سائڈ کی سٹوری پکڑوں تو آپ کو لگے گا کہ وہ میری اوپینین ہے. وہ میری اوپینین نہیں ہوگی، وہ سوال کی نیچر شاید ایسی ہوگی، لیکن میں جہاں تک کوشش کر سکتا ہوں میں دونوں سائڈ ہر سوال میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے میرے سوالوں کے جواب لمبے ہو جاتے ہیں. بڑا آسان سا جواب ہے. آپ مجھ سے پوچھیں، میں ایک جو میرا دماغ میں آئے، جو میرا اپنا بلیف ہو، جو میرا اپنے ساتھ سوٹ کرتا ہو، میں قرآن کی وہ آیت یا حدیث وہ والی سناؤں اور آپ کو جواب دے کے 3 منٹ میں فارغ کر دوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر سوال میں آپ کو 2 سائڈز پیش کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سوال کے جواب میں آپ کو وقتی طور پہ ایکسٹرا لگے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے پورا جواب نہ دیا تو اس سے 10 سوال اور پیدا ہو جائیں گے، اس کو روک لوں، نہیں تو ہم اسی پہ پھنسے رہیں گے، ڈیبیٹ بن جائے گی. تو سب سے پہلے سنیے اس کے بارے میں کہ مہمان کے بارے میں کیا حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. ہمارے دین کی دور اندیشی اور دین کی بیلنسڈ ہونے کی لمٹس ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آپ نے فرمایا کہ جی میرے گھر میں بڑے مہمان آتے ہیں، اور یہ میری بہنیں، مائیں، خواتین، اکثر گھروں کا یہ ڈائلیما ہے. لیکن اس وقت میں پہلا پوائنٹ بتا رہا ہوں مہمان نوازی کی اہمیت کا.
میں اس سوال کا جواب دونوں باتیں سننے کے بعد جواب بنے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ایک سائڈ کی سٹوری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی، آپ بڑی پریشان، جیسے آج کل کی پاکستانی عورتیں پریشان ہوتی ہیں، جن کے گھر میں فضول میں لوگ گھسی آتے ہیں، بیچاری تھک جاتی ہیں کھانے پکا پکا کے اور سرو کر کر. اور اس نے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنے مہمان آتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں اور بس میں سارا دن بس یہی چلتا رہتا. آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا پتہ ہو نا، تو آپ اکثر اوقات ان باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے جو آپ کو یہاں پہ غصہ چڑھتا تھا. آپ منہ موڑ لیتے تھے، جواب نہیں دیتے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات چہرہ لال ہو جاتا، جواب نہیں دیتے تھے. اب یہ اس کا اظہار ہوتا تھا کہ یار یہ کیا سوال پوچھ رہے. اچھا اگلے دن پھر وہ آ گئے، وہ بھی بیچاری بڑی پسی ہوئی ہوگی، وہ اگلے دن پھر پرسسٹنٹ دے کے پھر آ گئے. یا رسول اللہ کیا سوال پوچھا تھا آپ سے، اس کا آپ نے پھر جواب نہیں دیا. کوئی 2-3 دفعہ ایسا ہوا. اچھا اگر آگے سے سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے اس کو گھر میں پیغام بھجوایا، خاوند کا اس کو کہا کہ آج اپنی بیگم کو کہو کہ آج بڑے اسپیشل مہمان آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں. لے جی اس گھر میں تو مسئلہ پڑ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس نے کھانے پکا، یہ پکا وہ پکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مہمان بن کے گئے اس گھر میں، اور جب اٹھنے لگے نا تو خاوند سے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہو جب میں دروازے سے نکلوں گا نا کھانا کھا کے باہر تو دیکھنا میرے ساتھ کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے ساتھ شر، بیماریاں، سب کچھ جا رہا ہے. جیسے گھروں میں شر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب تمہارے گھر سے مہمان کھا کے جاتے ہیں نا تو تم سمجھتے ہو نا کہ تم نے کچھ کھلایا ہے، یہ صدقہ ہے. اور جب صدقہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، برائیاں، بیماریاں، پرابلمز، شر ٹل جاتا ہے. اس کے بعد اس عورت نے شکایت نہیں کی. یار یہ دیکھیں کیا کچھ نکل گیا، اتنا کچھ نکل کے چلا گیا. آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے، بیماریاں لگتی، شر ہوتا، جادو ٹونے کے پاس جاتے، بچہ گر جاتا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، نقصان، اتنا کچھ گیا. اب یہ تو جناب اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ مہمان نوازی کیا چیز، اور یہ آپ پہ حکم ہے. اب یہ آدھا سچ ہے، یعنی کہ یہ پورا سچ ہے، لیکن یہ ایک سائڈ اس کی دوسری بھی ہے. اور اس کے اوپر میں قرآن پاک کی آیت آپ کو سناتا ہوں. اے ایمان والو، اور یہ سورۃ نور ہے، آیت نمبر 27 اور 28. ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیے. اب یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم ہے، وہ تو حکم تھا مہمان نوازی کا، اور آپ سنیے ذرا مہمانوں کو کیا حکم ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، دین میں یہی خوبصورتی ہے. اگر مجھے کہا گیا ہے ماں باپ کے بارے میں کچھ، تو ماں باپ کو میرے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے. اگر آدمی کو کچھ کہا گیا ہے تو ادھر عورت کو بھی کچھ کہا گیا ہوگا. اور کبھی یہ مت بھولیے گا اس کی دوسری سائڈ کیا ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے اپنی بائسس لے کے آئے تو آپ ایک بات کریں گے. اسلام دین ہے اپنی ذمہ داری کا. میرے پاس مہمان آیا تو اب میرے پہ ذمہ داری ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں مہمان کی سن لیں کہ مہمان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اب وہ سنیے، مومنو یا الذین آمنو، یا لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لینے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو. اجازت لیے بغیر مت داخل ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اللہ آگے سنیں، اور یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو.
اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ، اور یہ سوچیں 1400 سال پہلے چلے جائیں جب یہ وحی آئی ہوگی، وحی آتی تھی نا، تو یہ سوچیں اس کے پیچھے کیا ہوا ہوگا. یہی واقعہ مدینہ میں ہوتا ہوگا. مہمان نوازی کا سن کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں چلے جاتے ہوں گے بغیر بتائے. خواتین بیچاری تنگ ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں گھر میں کیا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اپنی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بزی ہیں، آپ ایسی منہ اٹھائے چل پڑے. اور پھر ہوتا کیا تھا وہاں پہ بیٹھ کے، ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں تک تھا کہ آپ کو 2 کے 3 لوگوں کی دعوت دی گئی. اچھا جب آپ جانے لگے تو آپ کے پاس کوئی اور آپ سے ملنے کوئی اور آ گیا. آپ نے کہا میں تو ادھر جا رہا ہوں دعوت پہ. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور اس سے اجازت لیں گے. مہمان دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا جی میرے ساتھ ایک صاحب اور آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، خوش اخلاقی سے واپس چلا جائے گا، موڈ خراب کیے بغیر. یہ دین تھا. تو یہ اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو جوڑیں اب آپ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور یہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ تم یاد رکھو. اب یہ 1400 سال پرانی بات ہے. آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، نہ موبائل ہے، نہ میسیجنگ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ آپ کی واٹس ایپ ہے. آپ نے جا کے کسی کے گھر میں وہیں پہ پتہ چلنا ہے آپ کو. تو یہ اس کے لیے اگلی آیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ، سنیں ذرا غور سے، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہونا. اگر تم نے بیل بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور تمہیں اجازت نہ دی جائے، یہ نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا ساتھ ہی اندر گھس گئے، اجازت نہ دی جائے تو اس میں مت داخل ہونا. اب آگے سنیے جو خوبصورتی اس کی اینڈ گاڑ دیا جائے، جو کہ شاید ہم لوگوں میں مسلمان ہونے کے ناطے اتنا ظرف ہی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو. یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. آپ کسی کے گھر میں گئے، اول تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اندر سے بتیاں چل رہی ہیں، وہ ہل رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو فون کر کے یہ آوازیں دیں، اوے میں دیکھ رہے ہیں تینوں باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ نہیں آنا چاہ رہا. یا بات چلے جائیں اور بعد میں جا کے لوگوں سے کہیں یار میں نے نظر آ رہا ہے، سی سایہ اندر پھرتے ویل کا جواب نہیں دیتا. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے اجازت نہیں تمہیں مل رہی نا واپس آ جاؤ. اور آج کے دور میں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو اگر بےزتی لگتا ہے تو اب تو موبائل ہے. میرے ساتھ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر میں بھی چلا گیا ہوں، کسی کے پاس چلا گیا ہوں، تو میں نے لگاتار پاگلوں کی طرح بیلیں موبائل پہ کالیں کر رہا ہوں اور وہ کال نہیں اٹھائی جا رہی. اور میں بڑی دور جا کے واپس مڑ گیا ہوں. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جواب آیا کال کا، کدھر ہو آ جاؤ. میں گیا، میں اس وقت آپ کے گیٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں واپس آ گیا. میں نے بیل بھی نہیں بجائی. اب کوئی بدمزگی نہیں ہے، یہ دین ہے. اب تو آپ کے پاس موبائل ہے بھائی، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں آپ پوچھ کے جائیں، پرمیشن لے کے جائیں، مہمان بن کے جائیں، کسی کے آرام کا خیال کر کے جائیں، کسی کے گھر میں لحاظ کر کے جائیں. کسی کا چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے، کسی کے جناب گھر میں مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کے اپنی کوئی گھر میں چل رہا ہو. ہم تو ایسے موڈ خراب کرتے ہیں کہ یار اس کے گھر گیا تو اس نے، آپ خود سوچیں کل کو وہ کچھ آپ کو کھلا دے تو پھر مسئلہ، نہ کھلائے تو جی میں نے کھوایا ہی نہیں، دال اس بیچارے کے گھر شاید دال پکی ہوگی، آپ کے اللہ میری خاطر ہی نہیں کی تھی، وہ بیچارہ اس وقت کہاں سے آپ کی خاطر کرے. تو آپ کی انسلٹ بھی ہے بعد میں جو ہونی ہے. تو ابھی پہلے بہتر نہیں کہ آپ پوچھ لیں اس سے یا اجازت لے کے جائیں. اور یہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ اور اگر یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مدینہ میں ایسے لوگ موجود تھے
اتنا ضرب تھا کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ آئی ایم سوری یار آج نہیں، تو فرمایا جا رہا ہے لوٹ جانا. یہ پاکیزگی کی بات ہے. تو یہ ہے جناب دوسری سائڈ کی سٹوری. یہ میرے پہ، میں نے جب امریکہ سے آیا تھا نا تو میں نے لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتانی شروع کی، کیونکہ میں کافی مصروف تھا، میری لائف بہت بزی ہوتی تھی. تو اکثر اوقات میری بیگم کا مجھے کال آ جاتی تھی کہ جی فلانا آپ کی کزن آ گئے. تو میں نے تو صاف ذرا کہ وہ کیسے اس کو گھر میں گھسائے. اب وہ موڈ خراب کر لیتے تھے، لے جی اسی آئے تھے، بھابی جی نے دروازہ نہیں کھولیا، چائے نہیں پلائی، بڑا ناراض ہوتے تھے. اور مجھے آگے سے کہتے تھے بڑا امریکی ہو کے آیا ہے. میں ہنستا تھا کہ میں امریکی ہو کے آیا یا میں اسلامی ہو کے آیا. بھائی یہ تو اسلام ہے. اچھا ایک اور مزے کی حدیث جو کہ اس سے بھی ایک نیا آپ کو پہلو دیتی ہے. یہ حدیث کہتی ہے کہ جس کو ولیمے کی دعوت پہ بلایا جائے اسے ضرور جانا چاہیے، اسے ضرور جانا چاہیے. یعنی کہ جب آپ کو دعوت پہ انوائٹ کیا جائے تو آپ ضرور جائیں. یعنی کہ آپ اس سے جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ احادیث یا ورڈز کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں تو اکثر کا لوگوں کو تفسیر کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ جب آپ دین کی کتاب پڑھتے ہیں، ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس کا خوبصورتی اور اس کا معنی اس وقت آپ کو سمجھ آتے ہیں جب آپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس دور میں لے جا سکیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں وہ کیا کانٹیکسٹ ہوگا جس وقت یہ بات کی جا رہی، پھر آپ سمجھیں گے. آج کے دور میں بیٹھ کے 1400 سال پہلے کا آپ نقشہ نہیں کھینچ سکتے. تو اس زمانے میں برتھ ڈے پارٹیاں تو نہیں ہوتی تھیں، ہیلووین تو نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں ایسا آنا جانا پردے کے احکامات تھے، ایسے تو نہیں کوئی کسی کے گھر میں منہ اٹھایا چلا جاتا تھا. تو ایک دعوت ضرور ہوتی تھی اور وہ ہوتا تھا ولیمہ. یعنی کہ آفیشلی فنکشن ایک ہوتا تھا. نہ عید میلاد النبیاں منائی جاتی تھیں، نہ سالگرہ ہوتی تھیں، نہ ہیپی نیو ایئرز ہوتے تھے، نہ ویلنٹائنس ڈے ہوتے تھے، نہ بسنت پارٹیاں. آج کل تو مسلمان نے ہر چیز کے اوپر کھانا ساتھ لگا دیا ہے. مر جائے تو کھانا، پیدا ہو جائے تو کھانا، سالگرہ تو کھانا، خوشی تو کھانا، غمی تو کھانا، پیدا ہوئے تو کھانا، کیوں پیدا ہوئے نہیں پیدا ہوئے تو پھر کھانا، مر جائے بیچارہ، ہر چیز پہ کھانا ہے نا. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ولیمے کی دعوت بہت بڑی چیز تھی اور کہا جاتا تھا یہ وہ چیز ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے تھے. تو ولیمے کی دعوت پہ کہا جا رہا ہے کہ ولیمے کی دعوت، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ خالی ذکر اس میں ہے ولیمے کا ہے کیونکہ اس وقت ولیمے کی دعوت ہی ہوتی تھی، لیکن اس میں اشارہ سب کی طرف ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ولیمے کی دعوت کوئی تمہیں ملے تو ضرور جانا، لیکن جس نے کوئی ولیمہ، یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، لیکن اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن جس نے ان انوائٹڈ ہو کے کوئی ولیمہ اٹینڈ کیا، یعنی کہ کوئی دعوت اٹینڈ کر لی ان انوائٹڈ. یہ اب آپ اس کو اس حدیث سے ملائیے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص مہمان اور آ گیا، 3 کی انویٹیشن تھی، چوتھا ساتھ چلا جاتا، 3 کی یا 4 کی ایک ساتھ چلا جاتا ہے. وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ جی اجازت ملے گی، اور یہ کہا اس کو کہ یار یہ اگر آپ کوئی بدمزگی نہیں، کوئی لحاظ نہیں کرنے کی ضرورت، اگر اجازت مل جائے گی تو تم اندر آنا، نہیں تو واپس آ جانا. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان انوائٹڈ کسی پارٹی یا دعوت میں چلے گئے، اکثر کہا ایسے ہوتا ہے، آپ کو 4 لوگوں کی دعوت شادی پہ ملی ہے، آپ جناب 10 لے جاتے ہیں. میاں بیوی کا ذکر ہے، کپل کو جناب پورا خاندان آ جاتا ہے. معمولی سی بات ہے ہم لوگوں کی، اس کے بارے میں سنیے کہا کیا جا رہا ہے. اگر تم ان انوائٹڈ کہیں چلے جاؤ گے تو تم ایز اے تھیف جاؤ گے، چور بن کے جاؤ گے اور ڈکیت بن کے نکلو گے. آپ ذرا مجھے بتائیے، چور بن کے جاؤ گے کیونکہ آپ ان انوائٹڈ جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، اور ڈکیت بن کے، یعنی کہ ڈاکہ، تم کھانا کھائے آپ ڈاکہ ڈال کے آ رہے ہو. تم یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. خدایا
یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ سوچیں ایسے معاشرے کے اندر کیا نظام ہو جہاں پہ دونوں پارٹیاں، آپ مہمان ہیں تو آپ مہمان بننے کا حق ادا کریں، اور دوسرا جو انسان مہمان نواز ہے، ہوسٹ ہے، میزبان ہے، تو اس کو میزبانی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ اس کے اور کیا کیا، لیکن یہ سوال کے حوالے سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر آپ یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو کے، ایک طرف لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی مہمان کے کیا ذمہ داری ہیں، دوسری طرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میزبان کیا ذمہ داری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بیلنس سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔